الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے باق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر تشریف فرما سادات کرام ناظم اجتماع و جملہ علماء کرام حاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ کو میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ مجھ سے پیش کر شہزادہ رسول حضرت علامہ سید ہاشمی میاں عرف پیر باپو صاحب نے جس عنوان پر گفتگو کی، میں انہی کی گفتگو کو آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ ان کی گفتگو کے ذریعے اللہ میری گفتگو کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہم اپنی موت سے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر گزرنے والا دن ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے، ہر گزرنے والا گھنٹہ ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے، ہر گزرنے والا سیکنڈ ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے۔ اور موت وہ ہے جو محبتوں میں افتراق پیدا کرتی ہے، محبوبوں میں جدائی پیدا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کے پاس اگر مکان ہے تو مکان اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، انسان کے پاس دکان ہے اسے دکان چھوڑنا پڑتا ہے، انسان کے پاس اگر اولاد ہے اولاد کو چھوڑنا پڑتا ہے، انسان اگر ماں باپ رکھتا ہے ماں باپ چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے کہ موت وہ تب
تلخ حقیقت ہے جس کا انکار ایک کافر بھی نہیں کر سکتا، ایک مشرک بھی نہیں کر سکتا۔ موت کا اعتراف سب کو ہے، مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر گزرنے والا دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، اور موت کی تیاری ہم سب کے لیے لازمی ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں نہ انسان کا مال کام آئے گا، نہ انسان کی دولت کام آئے گی، نہ انسان کا مکان کام آئے گا، نہ انسان کا اچھا لباس کام آئے گا، جب تک انسان قبر کی تیاری نہ کرے اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آخرت میں تو دو ہی جگہ ہے، اس انسان کو چن لینا چاہیے کہ وہ دو جگہ میں سے کسی ایک کو پسند کرتا ہے۔ ایک کس جگہ کو پسند کرتا ہے؟ ایک تو وہ ہے جسے جہنم کہتے ہیں، ایک تو وہ ہے جسے جنت کہتے ہیں۔ جہنم میں فرعون ہے، جہنم میں حامان ہے، جہنم میں نمرود ہے، جہنم میں یزید ہے، جہنم میں بخت نصر ہے، اور جنت میں رسول اعظم ہے، جنت میں غوث اعظم ہے، جنت میں حسین اعظم ہے، جنت میں مولائے کائنات ہے، جنت میں غریب نواز ہے۔ اب ہمیں چننا ہے کہ ہمیں فرعون والی جہنم چاہیے یا رسول والی جنت چاہیے، ہمیں حسین والی جنت چاہیے یا یزید والی جہنم چاہیے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ قدرت نے ہمیں زمین پر بھیجا، اس اختیار کے ساتھ بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے، تمہیں آزمایا ہے کہ تم تھوڑی سی زندگی کو پا کر کتنا اچھا عمل کرتے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے تمہیں اختیار دے کر کے بھیجا۔ تم پتھروں کی طرح مجبور نہیں، تم درختوں کی طرح مجبور نہیں، تم جانوروں کی طرح مجبور نہیں۔ اللہ نے تمہیں عقل عطا کیا، اللہ نے تمہیں شعور عطا کیا، اللہ نے تمہیں زندگی کے قیمتی لمحات عطا کیا۔ اب بتاؤ، تم دنیا میں فرعون کے طریقے پر چل کر یا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو، یا مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل کر کے اپنے آپ کو جنتی بناتے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، لیکن میں آپ کو یوں بتاؤں، فیصل تو قرآن ہے، قرآن جو فیصلہ کرے گا اسے سب کو ماننا پڑے گا۔ قرآن کا انکار تو اللہ اکبر کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ آج کے جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے یا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر آپ قرآن سے پوچھنا چاہیں تو قرآن آپ کو بتائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ آپ آیے کریمہ پر توجہ فرمائیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بلکہ ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ کون نمازی؟ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ، جب وہ نمازی جو نماز میں سستی کرتا ہے، نماز میں غفلت کرتا ہے، جب اس کے لیے ویل ہے، تو جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا ٹھکانہ جہنم میں کہاں ہوگا؟ ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل کی تعریف کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ویل کیا ہے؟ ویل کسے کہتے ہیں؟ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے قرآن نے ویل بیان کیا۔ ویل کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے ہیں ویل جہنم کی ایک وادی ہے، ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اے میرے صحابہ، ویل وہ ٹھکانہ ہے
کہ اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی جل کر کے پگھل جائے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اے میرے آقا کریم کے غلاموں، ہم نے رسول اللہ کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، ورنہ خدا کو ہم نے دیکھا نہیں۔ جس رسول کے کہنے پر خدا کو ایک مانا، جس رسول کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانا، جس رسول کے کہنے پر ہم نے حدیث کو حدیث مانا، وہ رسول فرما رہے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اس میں اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ چل کر کے پگھل جائیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب پہاڑ چل کر کے پگھل جاتے ہیں جہنم میں، ویل میں پہاڑوں کو ڈالا جائے تو وہ پگھل جائیں، مسلمانوں بتاؤ کیا ہمارے جسم میں پتھروں سے زیادہ طاقت آ گئی؟ کیا ہمارے جسم میں پتھروں سے زیادہ قوت آ گئی؟ کیا ہمارے جسم پتھر سے زیادہ طاقتور ہو گئے؟ نہیں نہیں، مجھے بتاؤ جب پہاڑ ویل میں ڈالے جائیں تو پہاڑ پگھل جائیں۔ اے نمازوں میں غفلت کرنے والوں، اللہ نہ کرے اگر ہمارا آپ کا وجود اس میں ڈالا جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور پھر بے نمازی نہیں بلکہ نمازی کو ڈالا جائے گا۔ کون نمازی؟ جو 4 وقت کی پڑھتا ہے، فجر چھوڑ دیتا ہے، فجر پڑھتا ہے، ظہر اور عصر چھوڑ دیتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء چھوڑ دیتا ہے، یعنی جو نماز کو چھوڑ پکڑ کر کے پڑھتا ہے اس کے لیے قرآن بیان کرتا ہے کہ ویل ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب ذرا آئے، ذرا اس کا ٹھکانہ بھی سن لے تاکہ لڑک جائیں۔ اے اپنی جوان پر ناز کرنے والوں، اے اپنی طاقت پر اترانے والوں، اپنے حسن کو بار بار آئینے میں دیکھ کر کے اترانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، ایک دن قبر ٹھکانہ ہوگی، ایک دن قبر میں سونا ہوگا، ایک دن قبر میں آرام کرنا ہوگا۔ جانتے ہیں آپ، بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر سب سے ہلکا اور سب سے کم ترین عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ جب اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے ہلکا عذاب یہ ہے تو جہنم کا سب سے بھاری عذاب کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں جہنم کا سب سے بھاری عذاب جو ہوگا اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اس کو قلم لکھ نہیں سکتا، وہ تصور میں نہیں آ سکتا، وہ گمان میں نہیں آ سکتا، وہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ عذاب بکریوں کو پتا چل جائے، جانوروں کو پتا چل جائے تو جانور ایسے گھلنے لگیں گے جیسے پانی کے اندر نمک گھل جاتا ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ آقا سے پوچھا یا رسول اللہ، وہ عذاب جو بیان نہیں ہو سکتا، جو لکھا نہیں جا سکتا، جو تصور میں نہیں آ سکتا، وہ جہنم کا عذاب کس کے لیے ہوگا؟ آقا فرماتے وہ بے نمازیوں کے لیے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اس دنیا میں کون رہا جو ہم رہ سکیں گے؟ اس دنیا میں کس نے قیام کیا جو ہم قیام کر سکیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ فسادات میں جلتے ہوئے تمہارے مکانات، یہ زلزلوں میں دبتے ہوئے تمہارے گھر، یہ فسادات میں کٹتی ہوئی تمہاری اولاد، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ بے نمازی پن کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بکری اس وقت تک ذبح نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، کسی درخت پہ اس وقت تک آرا نہیں چلتا جب تک وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور کوئی پرندہ اس وقت تک کہ قید میں نہیں آتا جب تک وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ مسلمانوں، بکری عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئی، درخت عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوا، جانور عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ مخلوق جو عبادت کے لیے پیدا نہ ہو اور وہ عبادت چھوڑ دے تو انہیں ذبح کر دیا جائے، درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے، پرندوں کو پنجروں میں قید کر دیا جائے۔ مسلمان، تو عبادت کے لیے پیدا ہوا، اگر تو عبادت چھوڑ دے تو
تیری دکان آباد کیسے رہے گی، تیرا مکان آباد کیسے رہے گا؟ جانتے ہیں آپ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد لوگ تعمیر کرتے ہیں اور اس میں عبادت کے لیے نہیں پہنچتے تو رات کی تاریکیوں میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ تو ان کے گھروں کو ویران کر دے جن لوگوں نے مجھے ویران کر دیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے کیا وہ قوم عزت کے ساتھ جی سکتی ہے؟ کیا وہ قوم وقار کے ساتھ جی سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج یہ بستیاں کیوں اجڑتی ہے؟ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ بستیاں کیوں برباد ہوتی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے تشریف لے جانے لگے۔ کیا دیکھا؟ وہاں پر بڑی بڑی نہریں ہیں، بہت سارے باغات ہیں، ہریالی ہے، بہت سارے چرند پرند ہیں، بڑا خوشیوں کا ماحول ہے، ایک مکانات ہے، لوگوں کے چہرے پر سرخیاں ہیں، لوگ مال و دولت رکھتے ہیں، بڑے خوشحال لوگ ہیں۔ جب ان کو پتا چلا اللہ کے پیغمبر عیسیٰ تشریف لائے تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا زبردست استقبال کیا اور حضرت عیسیٰ کو 3 دن تک اپنا مہمان بنا کر کے رکھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام 3 دن تک کے رہے، ان لوگوں سے بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کو کہیں پر ٹھہرنے کی اجازت نہ تھی، اللہ کا حکم تھا کہ وہ سفر کرتے رہے۔ تو آپ 3 دن رکے اور آگے بڑھ گئے۔ جب آپ سفر کرتے کرتے اور آگے گئے تو تقریباً 3 سال کے بعد واپس اسی راستے سے جب آپ لوٹنے لگے تو آپ نے کیا دیکھا؟ 3 سال پہلے جو اونچے اونچے مکانات تھے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، جو نہریں تھی وہ سب کے سب سوکھ گئی، جو بلبلوں کی چہک تھی وہ کچھ نہیں ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ جانور ہے، نہ انسان ہے، سب خشک ہو گیا، درخت تو سوکھ چکے ہیں، کھیتیاں تباہ ہو چکی ہے، مکانات کھنڈرات میں بدل چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے کریم 3 سال کی مدت کوئی بڑی مدت تو نہیں ہوتی، 3 سال بڑے قلیل وقفے کا نام ہے، 3 سال بڑے کم عرصے کا نام ہے۔ 3 سال پہلے یہاں کھیتیاں تھی، یہاں ہریالیاں تھی، یہاں انسانوں کی چہل پہل تھی، یہاں خوشیوں کی بہاریں تھی، یہاں چہرے پہ سرخی رکھنے والے انسان تھے۔ مولا مکانات کھنڈرات میں بدل گئے، کھیتیاں سوکھ کر کے تباہ ہو گئی، نہریں خشک ہو گئی، کوئی انسان نظر نہیں آتا، پھول تھے، بلبل تھی، چڑیوں کی چہک تھی، درخت تھے، آج کچھ بھی نہیں، سناٹا ہے، سنسان ہے، سب تباہی ہی تباہی ہے۔ میرے مولا آخر 3 سال کے عرصے میں کیا ہو گیا کہ یہ بستی اجڑ کر کے تباہ ہو گئی؟ جواب آیا عیسیٰ یہ بستی کے لوگ بڑے نیک تھے، عبادت گزار تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، ان کا کوئی قصور نہ تھا، البتہ اس بستی کے اندر ایک بے نمازی آیا اور اس نے قدم رکھا اور ان کی نہر سے پانی پی لیا۔ اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے نہروں کو خشک کر دیا، نہریں خشک ہوئی تو درخت بھی سوکھ گئے، کھیتیاں بھی سوکھ گئی۔ جب کھیتیاں سوکھ گئی تو لوگ مکان چھوڑ کر جانے لگے اور پھر یہ ویران ہو گیا، یہ کھنڈرات ہو گیا۔ مجھے بتاؤ اگر کسی بستی کے اندر ایک بے نمازی آئے تو وہ بستی کھنڈرات میں بدل جاتی ہے۔ جس بستی کے اندر پورے کے پوری بستی بے نمازی ہو، تمام کے تمام لوگ بے نمازی ہو، ان کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ وہ راحت کی سانس کیسے لیں گے؟ وہ اطمینان کی سانس کیسے لیں گے؟ آپ سوچتے ہوں گے پھر ہمارے گھر کھنڈرات میں کیوں نہیں بدل جاتے، ہم لوگ اتنے تباہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ سن لو ایک ظاہری پریشانی ہے، وہ پریشانی جو ہے دکھتی ہے تو لوگ مدد کرتے ہیں، ایک باطنی پریشانی ہے، وہ دکھتی ہے تو کوئی مدد نہیں کر پاتا۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں کہ اذان پڑھے،
किसी से कहूं कि नमाज पढ़ा दे और मैं बस्ती के अंदर निकल जाऊं, उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, मैं उनके घरों को आग लगाना चाहता हूं। आप जानते हैं, इस हदीस को आप सुन करके गुजर जाते हैं कि आका ने तो सिर्फ चाहा है, आग को नहीं लगाई। हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, मगर याद रखो नबी नहीं करते, नबी का काम सिर्फ चाहना होता है। माँ आयशा फरमाती है, मैं देखती हूँ कि अल्लाह नबी की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। अरे उनकी निगाह उठती है और वो चाहते हैं कि किबला बदल जाए तो अल्लाह किबला बदल देता है। नबी ने किबला नहीं बदला, नबी ने सिर्फ चाहा, अल्लाह ने किबला बदल दिया। खुदा का हुक्म है बैतुल मुकद्दस किबला होगा, नबी की चाहत है कि काबा किबला होगा, तो अल्लाह ने नबी की चाहत पर अपने हुक्म को तब्दील फरमा दिया। आप गौर फरमाए, अल्लाह अकबर। नबी चाहते हैं कि रेशम अब्दुल रहमान इब्न औफ पर हलाल हो जाए, अल्लाह हलाल कर देता है। नबी चाहते हैं सुराका के सोना हलाल हो जाए, अल्लाह हलाल कर देता है। जबल अबू कुबैस पर खड़े रहकर नबी इशारा करके चाहते हैं चांद टुकड़े हो जाए, अल्लाह चांद के टुकड़े कर देता है। मकाम साहिबा पर अली के लिए नबी चाहते हैं सूरज पलट जाए, वो सूरज पलट जाता है। नमाज खुदा देता है, नबी चाहते हैं 5 वक्त हो जाए तो अल्लाह 5 वक्त कर देता है। एक मर्तबा खुदा जिब्रील को भेजकर नबी को खुदा अपनी बारगाह में बुलाता है एक मर्तबा, और वो चाहते हैं तो अपनी मर्जी से 9 मर्तबा चले जाते हैं। उनकी चाहत उनका खुदा पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। सिर्फ वो चाहते हैं, वो करते नहीं है। वो करे तो बहुत बड़ी बात है, वो सिर्फ चाहते हैं। उनका चाहना बहुत कुछ है, उनकी चाहत बहुत कुछ है। अब आका ने घरों में आग नहीं लगाई, आका फरमाते मैं चाहता हूँ उन घरों में आग लगा दूं जिस घर के लोग नमाज के लिए न आए हो। नबी ने चाहा, खुदा ने आग लगा दी। नबी ने चाहा, खुदा ने आग लगा दी। अगर दिखने वाली आग होती तुम बुझा लेते, खुदा ने वो आग लगाई बुझा नहीं सकते। माल होकर भी करवटें बदलते हो, ये नींद नहीं आती, ये आग नहीं है तो क्या है। बाप बेटे में जमती नहीं, ये आग नहीं है तो क्या है। 30-30 साल की बेटियां हो गई, रिश्ते नहीं आते, ये आग नहीं है तो क्या है। दिल बेकरार है, दिल बेचैन है, दिल बेइत्मीनानी का शिकार है, ये आग नहीं है तो क्या है। मुझे बताओ, न मजदूर खुश है न अमीर खुश है, खुशियां छीन ली गई, ये आग नहीं है तो क्या है। ये आग कैसे बुझेगी। नबी की चाहत पर जो आग खुदा ने लगाई, जिससे हर घर जल रहा है, हर मकान जल रहा है, हर फर्द जल रहा है, ये बुझेगी कैसे। ये पानी से नहीं बुझ सकती। अगर इसे बुझाना है तो मस्जिद में आके सजदे करो, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, खुदा उस आग को बुझा दे। खुदा ने आग लगाई है, वरना महसूस करते हो। लोग कहते हैं समझता मगर उमझता नहीं। इंसान समझता है, सोच नहीं पाता, उसमें गौर नहीं कर पाता। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो कौम अपने नबी की आंखों की ठंडक छीन ले, वो कौम नमाज को तर्क करके क्या खाक तरक्की करेगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि मुसलमान तालीम के मैदान में जमात से ज्यादा पीछे है।
جو مسلمان لوگوں کو تعلیم کی بھیک دینے آیا تھا وہ جماعت سے پیچھے ہوا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نماز سے پیچھے ہوا, خدا کے گھر میں پیچھے ہوا. جب تک مسلمان خدا کے گھر میں آتا تھا تعلیم میں آگے تھا, تہذیب میں آگے تھا, تمدن میں آگے تھا, سماج میں آگے تھا, معاش میں آگے تھا, معیش میں آگے تھا, ہر جگہ آگے تھا. اس لیے کہ نادانو ذرا سوچو تو صحیح, اگر ایک بھکاری تمہاری چوکھٹ پر 5 مرتبہ آ کر دن میں ایک صدا لگائے کہ دے دے, انسان کتنا بھی بخیل ہوگا, ارے بخیل کا باپ بھی ہوگا تو 5 بار آنے والے کو ایک مرتبہ ضرور دے گا. تو وہ خدا جو سخیوں کا سخی ہے, جو تاجداروں کا تاجدار ہے, اس کی چوکھٹ پر اگر 5 مرتبہ جاؤ گے تو کتنا عطا کرے گا. خدا تمہاری فطرت کو جانتا ہے کہ تم بغیر بلائے جانا پسند نہیں کرتے, تمہیں پسند نہیں ہے کہ بغیر بلائے کہیں جائیں. اللہ نے تمہاری غیرت کا خیال فرمایا اور کہا محبوب میرے بندوں کو بغیر بلائے آنا پسند نہیں ہے تو میری طرف سے ایک منادی مؤذن مقرر کر دو کہ 5 مرتبہ وہ میری طرف سے بلاتا رہے, اور یہ جو جس کے گھر میں جاتا ہے وہ اس کا مہمان ہوتا ہے, مسجد میں آنے والا خدا کا مہمان ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنی اجتماع. مسجد میں آنے والا خدا کا مہمان ہوتا ہے, جو جس کے گھر آتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق میزبانی کرتا ہے. انسان اپنی حیثیت کے مطابق میزبانی کرتا ہے, خدا اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. جب تک مسلمان خدا کی چوکھٹ پہ آتا رہا اس وقت تک مسلمان کبھی ذلیل نہیں تھا, کبھی منگتا نہیں تھا, کبھی بھکاری نہیں تھا. اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے جو ہاتھ میرے آگے پھیلتے ہیں مجھے شرم آتی ہے, جو میرے آگے پھیلتے وہ پھر کسی اور کے آگے پھیل جائیں, مجھے شرم آتی ہے. اس لیے آنے والے کو اتنا عطا کر دیتا ہوں کہ وہ پھر کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. مسلمانوں در در ہاتھ پھیلا رہے ہو, کیا ہو گیا؟ خدا کی چوکھٹ پر کیوں نہیں آتے؟ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ اپنی شورۂ آفاق کتاب اللہ اکبر قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ اذان سے لے کر جماعت تک کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ شب قدر سے بھی افضل ہوتا ہے. بندہ اگر اس وقت جو مانگے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے. شب قدر میں تو شک ہے 21 کو ہوگی یا 23 کو ہوگی, 25 کو ہوگی یا 27 کو ہوگی یا 29 کو ہوگی. دن میں 5 مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں تم پر شب قدر سے بہتر وقت آتا ہے, لیکن تم تو کیرم کی محفلیں سجا کر بیٹھتے ہو, تم تو تاش کے پتوں کی محفلیں سجا کر بیٹھتے ہو, تم تو یاروں کی محفل میں بیٹھتے ہو, تم تو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو, تم تو کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہو, تم تو ویڈیو کے سامنے بیٹھتے ہو, تم تو اللہ اکبر نمازوں کو ترک کرنے کے لیے سیریل دیکھتے ہو. اگر IPL شروع ہو جائے تو مسلمان دکان بند کر دیتا ہے, اور نماز کا وقت آئے تو مسلمان دکان بند نہیں کر سکتا. بس اتنا کہوں گا نبی کے عشق کا دعویٰ کرنے والوں, مجھے شک نہیں کہ تم عاشق نہیں ہو, میں ایسا کبھی نہیں کہوں گا, واللہ کبھی نہیں کہہ سکتا. میرا حسن ظن ہے کہ تم عاشق ہو, لیکن تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں تم عاشق رسول ہو, تم غوث پاک کے عاشق ہو, تم غریب نواز کے عاشق ہو, تم امام حسین کے عاشق ہو. IPL کے نام پہ تو تم نے دکان بند کی, نماز کے نام پر تم نے کتنی مرتبہ دکانیں بند کی. نادان مسلمان, جو مسلمان کرکٹ سے زیادہ اللہ کی عبادت کو اہمیت نہیں دیتا وہ مسلمان کیا خاک مسلمان ہے؟ وہ کیا خاک عاشق رسول ہے؟ اگر عاشق رسول دیکھنا ہے تو کربلا کی دھرتی پر دیکھو, جب موت سامنے تھی تو حسین کو موت کی پرواہ نہیں تھی. حسین سجدے میں جا کے بتا رہے تھے عاشق کا شوق سجدے
سجدہ ہوا کرتا ہے، عاشق کا شوق سجدہ ہوا کرتا ہے، ورنہ کسی کا بیٹا مر جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، مگر حسین شبیہ رسول، ہم شبیہ رسول علی اکبر کو لٹا کر بھی سجدہ نہ بھولے، علی اصغر معصوم کو لٹا کر بھی سجدہ نہ بھولے۔ میری بہنیں موجود ہیں، وہ بھی کنیزان فاطمہ کہلاتی ہے۔ اللہ اکبر، سلام ہو ان عورتوں پر جو نبی کے گھر کی عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر، نبی جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، نبی کے گھر کی عورتوں جیسی زمانے میں کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ، وہ کیا عورتیں تھیں، بلکہ یہ کہوں کربلا میں امام حسین کا رول جو تھا اس سے زیادہ رول سیدہ زینب کا تھا، اس لیے کہ حسین تو شہید ہو کر کے جنت کا رخ کر چکے تھے، لیکن اللہ اللہ حسین کے وجود ناس پر گھوڑے دوڑتے ہوئے زینب نے گوارا کیا، علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے سیدہ زینب نے دیکھا۔ آپ کو پتا ہے زینب نے اس امت پر کتنا احسان کیا ہے۔ جب خیمے میں آگ لگ گئی تو ایک عورت تھی جو خیمے کے اندر جاتی تھی، باہر آتی تھی، اندر جاتی تھی، باہر آتی تھی۔ ایک سجدوں سے محبت کرنے والوں، زینب کی قربانی پر اندازہ کرو۔ کسی نے پوچھا تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، یہ آگ لگ چکی ہے، اندر باہر کیا کرتی ہے؟ تو کہتی ہے کہ زین العابدین بیمار اندر پڑا ہوا ہے، اگر بچا نہ سکو گی تو میرا بھتیجا چل جائے گا۔ زینب نے اپنے کاندھے پر بے ہوش زین العابدین کو ہاتھ سے باہر نکالا، اور شاہ کہتے ہیں زینب صرف زین العابدین کو کاندھے پہ نہیں لے جا رہی تھی، بالا امام کی امامت کو کاندھے پہ اٹھا رہی تھی۔ وہ فاطمہ کی بیٹی تھی جس نے خدا کی قسم زینب نے زین العابدین کو بچایا نہ ہوتا تو غوث پاک کی زیارت تم نے نہ کی ہوتی، غریب نواز تم کو نہ ملے ہوتے۔ زین العابدین کو بچا کر کے قیامت تک کے لیے حسینی سادات پر زینب نے کرم کیا ہے کہ حسین کی اولاد کو زندگی عطا کر دی ہے۔ اتنے کم اٹھا کر زینب عصر کے وقت کہتی ہے اٹھو، سورج غروب ہو رہا ہے، پہلے نماز پڑھ۔ یہ کربلا کی شام تھی جسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ اٹھو نماز۔ عورتوں نے کہا معصوم اصغر کو پانی نہیں، وضو کے لیے پانی کہاں سے لائیں؟ کہا پانی نہیں ہو تو تیمم کرو، کہا تیمم کے لیے پاک مٹی چاہیے، پورا آنگن تو خیموں کا خون سے بھرا ہوا ہے۔ سیدہ زینب نے کہا نانا کی حدیث سے جس نے اثر چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نماز چھوڑو گے، مدینے سے لے کے کربلا تک جتنی قربانی دی ہے کہیں رد نہ کر دی جائے۔ سنو، پانی نہیں تو مٹی بھی نہیں ملتی، تو اپنے بیٹوں کے خون سے تیمم کرو، نماز پڑھو، اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے۔ جو یہ کہہ سکتے تھے کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، یہ کہنے کا حق سادات پہ جنت ہمارے باپ کی ہے، انہوں نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی۔ تم دکانوں پر نماز چھوڑ رہے ہو، تم مکانوں میں نماز چھوڑ رہے ہو، تم نرم گدوں پہ نماز چھوڑ رہے ہو، تم کرکٹ کے لیے نماز چھوڑ رہے ہو، تم فلموں کے لیے نماز چھوڑ رہے ہو۔ ارے جب تم نماز چھوڑتے ہوں گے تو حسین اعظم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کس منہ سے عاشق کہتے ہو؟ کیا عشق کا ثبوت ہے؟ اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن حسین پوچھ لیں کہ میرے عشق کا ثبوت کیا تھا؟ میں نے نماز کے لیے تو معصوم بچہ دے دیا تھا، علی اکبر دے دیا تھا۔ علی اکبر کوئی معمولی بیٹے کا نام ہے، علی اکبر کسی معمولی بیٹے کا نام ہے۔ خدا کی قسم علی اکبر وہ ہے، حضرت عباس علمدار
جب مدینہ منورہ میں علی اکبر کے ساتھ چلتے تھے، عباس چچا تھے، علی اکبر بھتیجے تھے، عباس کی عمر زیادہ تھی، علی اکبر کی عمر کم تھی، عباس کا قد لمبا تھا، علی اکبر کا قد میانہ تھا، اس لیے کہ ہم شبیہ رسول تھے، تو لمبے عباس جب چلتے مدینہ منورہ میں علی اکبر کے ساتھ تو جھک کر کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر رکوع کی شکل میں چلتے۔ لوگوں نے پوچھا چچا ہو کر بھتیجے کا احترام کرتے ہو، جھک جھک کر کیوں چلتے ہو؟ تو عباس کہتے تمہیں پتا نہیں یہ تصویر مصطفیٰ ہے، اٹھ کر چلوں گا تو میرا سایہ نبی کی تصویر پر پڑ جائے گا، مجھے جھک کر چلنا تو پسند ہے، نبی کی تصویر پر سایہ کرنا پسند نہیں ہے۔ ایسا شہزادہ حسین نے نماز کے لیے قربان کیا۔ حسین بیٹا نماز بچانے قربان کر دے، تم وقت نہیں دے سکتے۔ بے شرمی کی حد ہے کہ نہیں؟ بے حیائی کی انتہا ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، نماز چھوڑنے والا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عاشق رسول تو بہت بڑی بڑی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہاتھ چومنے سے عشق کی سند نہیں لے سکتے۔ عشق کوئی معمولی ڈگری نہیں ہے، عشق رسول وہ ڈگری ہے جو کربلا میں جا کر ملتی ہے، احد میں جا کر ملتی ہے، خندق میں جا کر ملتی ہے، خیبر میں جا کر ملتی ہے، اور تم اسے گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہو، مسجد میں نہیں آتا۔ اور ایک جو قوم عشق کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مسجد میں نہ آ سکے، وہ بدر تک کیا جائے گا، وہ خیبر تک کیا جائے گی، وہ خندق تک کیا جائے گی، وہ کربلا تک کیا جائے گی؟ مسلمانوں اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ آقا فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، میں نے اس کو اپنی سوسائٹی سے باہر کر دیا، میں نے اسے اپنی قوم سے باہر کر دیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب نبی نے باہر نکال دیا اندر کون کر سکتا ہے؟ نبی جس کو باہر نکال دیں اس کو اندر کون کر سکتا ہے؟ نماز تو معمولی عبادت سمجھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ قرب پاتا ہے۔ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم جب تک اس کو گناہوں سے پاک نہیں کروں گا اس وقت تک اس کو اللہ اکبر کہنے کی توفیق نہیں دوں گا۔ تم اللہ اکبر بعد میں کہتے ہو، اللہ پہلے تمہیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ آپ غور تو فرمائیں، آقا فرماتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ظہر پڑی، ظہر سے لے کر عصر تک اگر گناہ کیے اور عصر میں آ گئے تو ظہر سے عصر تک جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ نے سب کے سب معاف فرما دیے۔ آپ غور فرمائیں یہ نماز کی شان ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فجر کی نماز کو قضا نہیں کرتا پابندی سے پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے پر ولیوں کی طرح نور عطا فرماتا ہے، اس کا چہرہ ولیوں کی طرح چمکتا ہے۔ جو ظہر پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، جو عصر پڑھتا ہے اللہ اس کے جسم میں طاقت عطا کرتا ہے، جو مغرب پڑھتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے، جو عشاء پڑھتا ہے اللہ اس کو سکون کی نیند عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ جس خدا نے زندگی دی، زندگی کا ایک ایک لمحہ دیا، اس خدا کے لیے وقت نہیں، اس خدا کے لیے ٹائم نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے جبریل امین سے پوچھا جبریل بتاؤ امت محمدیہ اگر 2 رکعت پڑھے گی تو تم کو کیا اندازہ ہوتا ہے میں اس کو کیا عطا کروں گا؟ جبریل عرض کرتے مولا تو جانتا ہے میں کیا عرض کروں؟ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کا امتی اگر 2 رکعت ادا کرے تو میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ کہاں کتنی بڑی عطا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جبریل 70,000 سال تک تو جنت کے اندر اڑتا پھرے گا، اتنی جنت 2 رکعت پر میں اس کو ادا کروں گا، عطا فرماؤں گا۔ آپ غور فرمائیں یہ 2 رکعت کی برکت ہے، جب 2 رکعت کی برکت سے اتنی بڑی جنت ملے گی جس میں جبریل 70,000 سال تک پرواز کرے، ارے جب 2 رکعت کی برکت سے اتنی بڑی جنت مل سکتی
نہیں ہے تو کیا نماز کی برکت سے مکان میں برکت نہیں ہو سکتی، دکان میں برکت نہیں ہو سکتی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ اگر وہ مسلمان جن کی مغفرت ہو چکی ہے اور اس کے بازو میں بے نمازی دفن کیا جاتا ہے تو مغفرت یافتہ بندہ بھی اس کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں بے نمازی سور سے بھی بدتر ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ کا دم بھرنے والوں، غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی خنزیر سے بدتر ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک طرف سے غلاظت میں بھرا کتا آ رہا ہو، ایک طرف سے بے نمازی آ رہا ہو، تم کو دائیں یا بائیں ہٹنا پڑے تو کتے کی طرف ہٹ جانا، بے نمازی کی طرف نہ ہٹنا، کیونکہ بے نمازی پر اللہ کی لعنت برستی ہے، کتے پر لعنت نہیں برستی۔ کتے کی غلاظت لگے گی تو پانی سے دھو دی جائے گی، لیکن بے نمازی کی لعنت لگے گی وہ پانی سے نہیں دھل سکے گی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مولا علی فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس کے لیے میرا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہو گئے۔ علی کے ماننے والوں مجھے بتاؤ، علی جس پر کفر کا فتویٰ دیا، علی کے مرتضیٰ جس پہ کفر کا فتویٰ دے، علی کسی معمولی انسان کا نام، علی باب مدینۃ العلم کا نام، علی وہ ہے جس کے قدموں سے علم کا چشمہ پھوٹتا ہے، علی وہ ہے جس کے قدم چوم کر عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنتے ہیں، علی وہ ہے جس کی چوکٹ سے کھاجگیت تقسیم ہوتی ہے، علی وہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے علی کی فضیلت میں نبی نے جتنی حدیثیں بیان کی کسی کی فضیلت میں بیان نہیں فرمایا۔ علی وہ ہے جس کے علم کا عالم یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو پھر فجر کی اذان کی آواز ہمارے کان میں آئی تو میری پیٹھ ٹھوک کر کے کہا یہ تو کچھ نہیں ابتدا تھی، تمہید تھی، میں اس پر اتنا جانتا ہوں، لکھوں تو اتنی کتابیں لکھوں گا کہ 70 اونٹوں پر لادی جائے گی۔ صرف بے کے نقطے کو علی اتنا جانتے ہیں، بتا سکتے ہو مفتی کے فتوے کو خطا کہہ سکتے ہو، کیا علی کے فتوے میں بھی خطا ہو سکتی ہے؟ اگر علی کا فتویٰ خطا کرے تو پھر خطا سے کون بچ سکتا ہے؟ ارے علی تو وہ ہے، علی کا کرم جس کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ کبھی خطا نہیں کرتا، علی کا کرم جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ خطا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ علی کا کرم جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ علی خطا کیسے کر سکتے ہیں؟ علی پر ناز ہے، علی کے فتوے کو بھی مانو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اب ذرا بتاؤ مسلمانوں، سوچو کس مقام پر تم کھڑے ہو، اس لیے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ توبہ کرو گے اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے، جو ہو چکا ہو چکا، اب آگے کی زندگی کو غنیمت جانو، صدق دل سے توبہ کرو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ کرم فرمانے والا ہے۔ توبہ یہ نہیں کہ آپ کانوں کو کھینچیں، توبہ یہ نہیں آپ گالوں کو پیٹیں، توبہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے عہد کر لیا اے اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، پھر اللہ اکبر کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، دنیا کا نظام بدل جائے، پھر نماز نہ چھوٹے۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ڈوبنے والا ڈوب رہا ہو اور اس کی نماز باقی ہے اور نماز کا آخری وقت آ گیا، اب بھی اس کو چاہیے کہ وہ ڈوبتے ڈوبتے نماز کی نیت کر لے،
اگر وہ ڈوبتے ہوئے نماز کی نیت نہ کرے گا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ اس نماز کا سوال نہ فرما دے۔ فقہا سے کسی نے پوچھا کوئی تو منزل آتی ہوگی جب اللہ نماز معاف کر دیتا ہوگا، جب رب نماز معاف کر دیتا ہوگا، تو فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی جنگ ہو رہی ہو، اس جنگ میں مسلمان جنگ ہار چکے ہوں اور لوگ اپنی جان بچا کر کے بھاگ رہے ہوں اور دشمن دوڑا رہا ہو اور نماز کا آخری وقت آ جائے، اب بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھاگتے بھاگتے نماز کی نیت کریں اور اشاروں سے نماز پڑھیں، لیکن اب بھی ان پر نماز معاف نہیں۔ اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، خوف ہے کہ کہیں اللہ ان سے اس نماز کے بارے میں سوال نہ فرما لے، وہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، یہ اس کا کرم۔ اگر وہ کسی سے نہ پوچھے، جس نے ساری زندگی گندگی میں گزار دی، اس کو بے حساب چھوڑ دے تو اس کا کرم، لیکن وہ پوچھنے پر آئے تو پھر بہت پوچھ سکتا ہے۔ اگر وہ پکڑنے پر آئے تو پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ لے۔ نماز تو نماز ہے۔ نماز پڑھنے والے یہ نہ سمجھے کہ پھر ہم نماز پڑھیں گے تو پھر سب کچھ ہمارا ہی ہے۔ نماز پڑھو جنت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جنت تو نبی کے صدقے میں ہے۔ ہم نماز جنت کے لیے نہیں پڑھتے، نماز اس لیے پڑھتے کہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، نبی کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے، ورنہ خدا پکڑنے پر آئے تو نمازیوں کو پکڑائے تھے۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے 70 سال تک پوری زندگی عبادت میں گزاری، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ بخشش نہیں ہوئی، ابھی تو معاملہ رکا ہوا ہے۔ کہا 70 سال عبادت میں گزرے؟ کہا ہاں، ایک جملے پر میری پکڑ ہو گئی، اللہ نے ایک جملے پر میری پکڑ کر لی۔ کہا کہ آپ جیسا ولی، آپ جیسا بزرگ کہلانے والا کس پر پکڑ ہو گئی؟ فرمایا اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا اور بارش کا موسم نہیں تھا، اچانک بارش ہونے لگی، تو جب بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا اوف، یہ بے وقت کی بارش، میرے منہ سے نکلا بے وقت کی بارش۔ جب انتقال کے بعد رب کے حضور پہنچا تو رب نے پوچھا بندے ہمارے یہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، پھر تو نے بارش کو بے وقت کیسے کہہ دیا؟ جب تک تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا ہم تجھے بخشیں گے نہیں۔ اب میں کیسے بارش کو بے وقت ثابت کروں؟ موسم تو تم نے بنائے ہیں کہ جون سے لے کر کے فلاں مہینے تک بارش ہوگی، فلاں سے لے کر فلاں مہینے تک گرمی ہوگی، فلاں مہینے سے فلاں مہینے تک سردی، تقسیم تم نے کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ جب چاہے بارش برسا دے، جب چاہے سردی کر دے، جب چاہے گرمی کر دے، تو تم نے کیسے کہہ دیا بے وقت کی بارش؟ اللہ کے یہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ فرماتے جواب دیتے نہیں بنتا، کیا جواب؟ اور اگر خدا بخشنے پر آئے، یہ ساری عبادتیں درجات کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر اللہ بخش دیتا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مت دینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 500 کتابوں کے مصنف، 500 کتابیں لکھی، اور ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی۔ امام غزالی وہ بزرگ ہیں، بچپنے میں تقوی کا یہ عالم تھا۔ ایک دن استاد نے بلا کر پوچھا غزالی بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ نہیں جواب دیا۔ پھر پوچھا غزالی تیرا نام کیا ہے؟ نہیں جواب دیا۔ کہا غزالی تیرا نام کیا ہے؟ اگر میں کتاب کا سوال پوچھتا تو ممکن ہے تجھے یاد نہیں تھا، نہیں بتاتا، نام بھی بھول گیا تو؟ ڈنڈا اٹھایا، خوب مارا، اٹھ کر کے گئے، وضو کر کے آئے، کہا استاد میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام بھی محمد ہے، میرے دادا کا نام بھی محمد ہے۔ استاد نے کہا بیٹے پہلے بتا دیتا تو مار سے بچ جاتا۔ عرض کیا استاد ڈنڈے کھانا پسند ہے، بے وضو محمد کہنا پسند نہیں۔ بچپن میں جس کے تقوی کا یہ عالم ہو وہ حضرت امام غزالی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا امام اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا جو 500 کتابیں لکھی تھی وہ ایک طرف رہ گئی، اس سے تو درجات بلند ہوئے،
نمازیں پڑھی تھی درجات بلند ہوئے، تہجد پڑھی تھی درجات بلند ہوئے، تقوی اختیار کیا تھا درجات، بخشش ہوئی جس پر وہ بہت چھوٹی سی نیکی، بہت چھوٹی سی نیکی پر میری بخشش ہوئی۔ پوچھا وہ کون سی نیکی تھی؟ فرمایا کہ میں کتاب لکھ رہا تھا، کتاب لکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ جو کتاب میں لکھ رہا تھا اس پر ایک چونٹی آئی، اس کے منہ میں دانا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس چونٹی کو پھونک دوں، میں نے سوچا پہلے اس چونٹی پر قلم رکھ کے اس کو مار ڈالوں۔ دل میں خیال آیا غزالی اس کو مار ڈالنے سے تجھے فائدہ کیا ملے؟ تو سوچا چلو مارتے نہیں پھونک دیتے ہیں، پھونکیں گے تو چونٹی اڑ جائے گی، ہم اپنا کام کریں گے۔ پھر خیال آیا غزالی اگر تو پھونک دے گا تو دانا الگ گرے گا، چونٹی الگ گرے گی، پتہ نہیں کتنی محنت سے اس نے تلاش کیا ہو، پھر اس کو ڈھونڈنے میں وقت لگے گا۔ امام غزالی کہتے ہیں بس میں نے قلم رکھ دیا اور انتظار کرنے لگا، چونٹی گزرتی رہی گزرتی رہی گزرتی رہی گزرتی رہی، گزر گئی۔ میں نے کام شروع کیا، جب مجھے موت آئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا غزالی تو طاقتور تھا اور میری مخلوق کمزور تھی، تو نے اپنی طاقت کے سامنے میری کمزور مخلوق کو بخش دیا۔ میرے سامنے تو کمزور ہے، میں طاقتور ہوں، جب تو نے میری کمزور مخلوق پہ رحم کر کے اس کو بخش دیا، اس کے صدقے میں تجھ پہ رحم کر کے میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ نے چونٹی پر رحم کرنے کے صدقے میں مجھے بخش دیا۔ اے نمازیوں، نماز پڑھ کر بھائی سے بات بند کرنے والوں، نماز پڑھ کر بیوی پر ڈنڈے برسانے والوں، نماز پڑھ کر حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے والوں، آقا فرماتے ہیں جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات بند کر دی، نہ اللہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ صرف نماز ہی پر ناز مت کرنا، سوچو اگر غزالی جیسے ولی کو چونٹی پر رحم کرنے کی بنیاد پہ بخشا جا سکتا ہے تو تمہارے دلوں سے رحم کہاں چلا گیا؟ آج ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر لڑنے کے چکر میں ہو، پڑوسی کو دکھ دیتے ہو، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہو، ایک دوسرے سے محبت کا برتاؤ نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر تم نے نماز ہی کو سب کچھ سمجھ کر سب چیزوں کو چھوڑ دیا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ نماز پڑھو لیکن مکمل نظام عبادت کے ساتھ پڑھو۔ اسلام مکمل نظام ہے، اسلام مکمل دین ہے، ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کے نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں سجدے ہو رہے ہیں اور ماں گھر میں رو رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو ماں کا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے، اللہ اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنی نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا اس کی نماز ادھوری رہتی ہے، نامکمل رہتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف نماز نماز کا نعرہ لگاتے ہیں اور نبی کو بھول جاتے ہیں۔ ارے ماں ناراض ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی، نبی ناراض ہو تو نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ماں ناراض ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہو اور ناراض کرتے ہو، نبی کے علم غیب کا انکار کر کے نبی کو ناراض کرتے ہو، نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کر کے نبی کو ناراض کرتے ہو، نبی کو مردہ کہہ کر گالی دیتے ہو، نبی کو ناراض کرتے ہو۔ بتاؤ جس سے صاحب معراج ناراض ہے، نماز لانے والا رسول ناراض ہے، اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ ارے نماز وہ نماز نہیں کہ نبی کو اپنی طرح کہہ کے نماز پڑھو، نماز تو وہ نماز ہے کہ سر جھکے گا کعبے کے سامنے، دل جھکے گا مکین گنبد خضرا کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ یہ گانا بڑی بری چیز ہے، گانا بڑی بری چیز ہے، گانا اچھوں کو تباہ کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جیسے بارش کے گرنے سے سبزہ پیدا ہوتا ہے ویسے میوزک کی آواز سے دل میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہوتا ہے۔ گانا بڑی بری، آپ کو پتا ہے روایات کے خلافات نہیں جاتا، لیکن ایک بات جو کتابوں میں لکھی ہے، مولا علی کا قاتل کون ہے؟ عبدالرحمان کی ملکی ہے۔ وہ عبدالرحمان کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ علی اللہ کا شیعہ ہے، شیعہ علی کا بڑا عاشق، مولا
فتح مولا کو نہ ملے گی تو کس کو ملے گی؟ اللہ نے مولا کے ساتھ فتح کو متمسک کر دیا. فتح علی کو ملی. یہ نکلا کوفہ آیا، نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. کوفہ کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی. اس نے سوچا جا کر منع کر دو. اندر گیا، ایک خوبصورت لڑکی گا رہی تھی. گانا اتنا اچھا لگا، بیٹھ گیا. اس لڑکی کی صورت دیکھی، فدا ہو گیا. جب اس نے گانا مکمل کیا، لڑکی جان گئی یہ کون ہے. اس نے لڑکی سے کہا تو بڑی خوبصورت ہے، تیری آواز بڑی اچھی، تیرا گانا بڑا اچھا، کیا میرے ساتھ نکاح کرے گی؟ لڑکی نے کہا کروں گی. وہ لڑکی خارجی تھی، علی مرتضیٰ کی دشمن تھی. وہ لڑکی، اس کو بھیجا گیا تھا کوفہ میں خاص مشن لے کر. کہا نکاح کرے گی؟ علی کے شیعہ نے کہا تو اس نے کہا بالکل کروں گی، لیکن مرد کی کمزوری کو عورت جانتی ہے، مگر تو میرا مہر نہیں دے سکے گا، تو اتنا کمزور ہے. وہ تیس میں آ گیا. کہا کیا ہے جو نہیں دے سکے گا؟ کہا نہیں دے سکے گا. کہا خدا کی قسم جو کہے گی دوں گا. تو لڑکی نے کہا پھر دے دے. کہا کیا مہر ہے؟ تو کہا میرا مہر بڑا مہنگا ہے. کہا کیا ہے؟ علی کا سر دینا ہوگا، یہ میرا مہر ہوگا. اس نے کہا پھر پکا علی کا سر لا کر دو. جو کل تک علی کا شیعہ کہلاتا تھا، موحد کہلاتا تھا، گانے نے اس کو علی کا دشمن بنا دیا. اب وہ کیا تھا؟ ایک کھنجر لیا اور کھنجر لے کر اس کو زہر میں بجھایا اور مولائے کائنات کا انتظار کرنے لگا، علی آئے تو شہید کر دوں. اور اس نے شہید کر دیا. بتاؤ محب کو دشمن بنا کر قاتل کس نے بنایا؟ گانے میں. اور آج تم اسی گانے کے پیچھے پڑے. دنیا نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں گانے میں مبتلا کیا. دنیا جانتی ہے گانا جب محب علی کو قاتل علی بنا سکتا ہے، تو دنیا نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں گانے میں مبتلا کیا. جب تک گانے میں مبتلا نہیں تھے، زلف واللیل کے شیدائی تھے، رخ والدحا کے تمنائی تھے، ید اللہ ان ہاتھوں کے شیدائی تھے. لیکن جب سے گانے میں مبتلا ہوئے، کسی کے زلف اور رخسار میں ڈوب گئے، اب تمہیں نبی کا چہرہ یاد نہیں آتا، اب تمہیں نبی کی زلفیں یاد نہیں آتی، اب تمہیں نبی کا پسینہ یاد نہیں آتا. نادانو، نبی کا پسینہ اور زلفیں تو دور کی بات ہے، تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ نبی کا اصلی نام کیا ہے، نبی کا ذاتی نام کیا ہے، یہ بھی تمہیں یاد نہ رہا. نبی کی بیٹیاں کتنی یہ بھی تمہیں پتا نہ رہا، نبی کے بیٹے کتنے یہ بھی تمہیں پتا نہ رہا. کس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی یہ بھی تمہیں یاد نہ رہا. مدینہ منورہ میں کب آئے یہ بھی تمہیں یاد نہ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ تم گانوں میں مبتلا ہو گئے. چھوڑ دو ان گانوں کو. خوشی کا موقع ہے تو گانے، غموں کا معاملہ ہے تو گانے، پکنک کا معاملہ ہے تو گانے. چھوڑ دو. آقا فرماتے ہیں جو قوم میری امت کے جو لوگ گانے کثرت سے سنیں گے اور شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، اللہ قیامت کے دن یا تو ان کا چہرہ سور کی طرح کر دے گا یا تو بندر کی طرح کر دے گا. بہرحال ذوالنون مصری کے زمانے میں مصر میں وہ نچنیاں آئی اور ناچ گانے کی محفل منعقد کرتی. اس زمانے کا مسلمان بڑا کنجور تھا. جب جوانوں کو اس نچنیا کی طرف جاتے دیکھا تو لوگ آئے اور آ کر کے ذوالنون سے کہنے لگے، ذوالنون تمہارے ہوتے مصر میں ناچ گانے کی محفل، شراب و شباب کی محفل ہم کیسے برداشت کریں، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر گھنگرو کی آواز آتی ہے، یعنی پازیب پہن کر جو عورتیں گھر میں رہتی ہے، 40 گھر دائیں سے، 40 گھر بائیں سے، 40 گھر آگے سے، 40 گھر پیچھے سے، اللہ رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے. ارے جب گھنگرو کی آواز گھر میں آئے تو اتنے گھروں سے رحمتیں روٹ جاتی ہے. میوزک کی آواز جہاں رات کو 3 بجے وہاں کس طریقے سے رحمت ہوگی. تو کہا کہ ذوالنون اس کو نکال دو معاشرے سے، اس کو نکال دو سماج سے. ذوالنون مصری نے کہا جذبات میں نہ ہو، یہاں سے نکالو گے کہیں اور جا کر گندگی پھیلائے گی. ایک کام کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں. اس لیے کہ مسلمانوں یاد
یاد رکھو ہمیں گناہ سے نفرت ہے، گنہگار سے نفرت نہیں ہے، اس لیے کہ گنہگار سے نفرت کیوں کرے؟ ارے جب نبی سید المعصومین ہو کر گنہگاروں سے محبت کرتے ہیں تو ہم گنہگار ہو کر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے گنہگار سے نفرت کریں؟ ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے، بیماری سے نفرت کرتے ہیں، بیمار سے نفرت نہیں کرتے۔ یاد رکھیں گنہگار تو انہیں عزیز ہے جو خدا کا محبوب ہے، اسی لیے تو وہ معراج پر جاتے ہیں مگر گنہگاروں کو وہاں بھی یاد کرتے ہیں۔ معالج النبوہ کی روایت ہے، ذرا توجہ کریں مسلمانوں، دو یار آپس میں مل کر بیٹھ جائیں تو انسان ساری مصروفیتوں کو بھول جاتا ہے، لیکن میرے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور خدا کو دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فقال قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے کہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ کمان کا مطلب کیا ہے؟ دو بھویں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اگر قرآن یہ کہتا دو بھووں کا فاصلہ رہ گیا تو ہم جان لیتے کہ اتنا رہ گیا کہ اتنا رہ گیا۔ قرآن نے یہ کہا دو بھویں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تو مجھے یہ نہیں کہنے دیا جائے گا کہ میں تو یہ کہتا ہوں۔ ارے یہ کیوں کہتے ہیں کہ فاصلہ رہ گیا؟ جلوہ مصطفیٰ، جلوہ خدا میں فنا ہو گیا۔ وہ قطرہ تھا جو وحدت کے دریا میں فنا ہو گیا۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ رہا کہ وہ رہا؟ یہ نہیں کہتا کہ محمد خدا ہو گئے، یہ کہوں گا تو یہ جانے نہیں دیں گے، کہوں گا بھی نہیں کیونکہ یہ اسٹیج بڑا ذمہ دار ہے۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ خدا محمد ہو گئے، نہ خدا محمد ہوا نہ محمد مصطفیٰ خدا ہو، خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، لیکن وہ قطرہ تھا جو وحدت کے دریا میں فنا ہو۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر۔ اعلیٰ حضرت جیسے مجدد کی دلیل پیش کر دو تاکہ علماء سے چھٹکارا ملے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ نبی کو کبھی نہ یاد کرنے والوں جب اتنے قریب پہنچے، پتہ نہیں کیا کیا سرگوشیاں ہوگی، کیا کیا باتیں ہوگی، نہ خدا نے بتائی نہ مصطفیٰ نے بتائی، کسی نے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کی۔ خدا نے تو بس اتنا کہہ دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو میں نے سرگوشیاں کرنی تھی کر لی۔ محبوب و محیط کے راز بتائے نہیں جاتے۔ حضور اعلیٰ حضرت شفیع میاں نے بڑے اچھے انداز سے کہا راز خلوت جانا لب پہ آ نہیں سکتے، جو جانا کی خلوتوں کے راز ہے وہ لب پر آئے کیسے؟ ارے جانا کی خلوتوں کے راز منصور کے لب پر آتے ہیں تو پھانسی ہو جاتی ہے، تبریز کے شمس تبریز کے لب پر آتے ہیں تو چمڑی نکال لی جاتی ہے، تو وہاں تو سوال ہی نہیں آتا۔ لیکن کسی نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی، ہمت بھی تو ایک ہی ہوئی۔ وہ کون تھا جس کے بارے میں نبی نے کہا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس فاطمہ نے پوچھا ابا کسی کو نہیں بتایا، مجھے تو بتا دے کہ باتیں کیا کیا ہوئی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ میں کیا کیا تھا، بہت بتایا۔ سیدہ فاطمہ نے کچھ کو اوپن کیا، اس میں سے ایک روایت ہے، کہا بیٹی بہت سی باتیں ہیں، چند تمہیں بتا دیتا ہوں لیکن تم سب نہ بتانا، تم بھی جب بیان کرنا تو چند ہی بیان کرنا۔ تو پوچھا سیدہ نے کیا کیا تھا، تو اس میں کی ایک روایت ہے، سیدہ سے آقا نے کہا بیٹی جب میں قاب قوسین کی منزل پر گیا تو خدا مجھ سے کہتا تھا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ ایک دو تین نہیں، اللہ نے 70,000 مرتبہ مجھ سے ایک جملہ کہا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے۔ سیدہ نے عرض کیا بابا اس 70,000 کے جواب میں آپ نے کیا کیا مانگا؟
कुर्बान। आका फरमाते बेटी वो जब जब कहता मांग क्या मांगता है, मैं कहता मेरी उम्मत को बख्श। उसका एक सवाल होता, मेरा एक ही जवाब हो। हालांकि हर सवाल पर हर सवाल के जवाब पर अलग अलग चीजें मांगी जा सकती थी, क्योंकि जामे दुआ खुदा की बारगाह में मौजूद था। जिसका वसीला लेकर दुआ कर लो तो दुआ कबूल हो जाती है। वो महबूब जब खुदा की बारगाह में हो और 70 मरतबा खुदा के मांग, हुजूर कहते मेरी उम्मत को बख्श। जो इतना उम्मत को याद रखे, तुम उन्हें कितना याद करते, उनकी खुशी का कितना ख्याल करते हो। तो अर्ज ये कर रहा था, गुनहगारों से नफरत करने का हक नहीं है। वो सैयदुल मासूमीन इतना प्यार करते हैं, वहां भी याद किया खुदा की बारगाह में, काबा हुसैन ने याद किया। तो नफरत नहीं करना, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत मिलेगी। नफरतों के सफीर न बनो, मोहब्बतों के सफीर बनो। मोहब्बत तकसीम करो। हमारा दीन दीन मोहब्बत है। खुदा की कसम, जिस दीन में नबी ने ये कहा हो अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, आगाह हो जाओ, मोहब्बत के बगैर ईमान है ही नहीं। सारा के सारा दीन मोहब्बत। खुदा से मोहब्बत ईमान, नबी से मोहब्बत ईमान की जान है। अहले बैत की मोहब्बत अहले इस्लाम है। सहाबा से मोहब्बत दीन का तकाजा है। मोहब्बत ही मोहब्बत तो है। तुम कहां नफरत का ढोल पीटने बैठे हो? मोहब्बत के सफीर बनो, मोहब्बत को तकसीम करो। तो बहरहाल सुन्नून ने कहा अगर मैं यहां से निकाल दूंगा, किसी और बस्ती को जाकर खराब करेगी, इलाज करता हूं। खादिम को भेजा, जाओ उससे पूछो एक रात की कीमत क्या है। खादिम गया, उसने पूछा कौन हो तुम? कहा मैं सुन्नून मिस्री का खादिम। अपने हुस्न को आईने में देखकर इतराने लगी, ओबाश लड़के अगर मेरे शहदाई है तो क्या बात, खुदा का वली भी मेरे हुस्न पे फिसल गया। लेकिन उसको नहीं पता था, उसको नहीं पता था जिसकी आंखों में मदीने के जलवे बसते हैं, वो किसी के हुस्न का शहदाई नहीं होता। वो जिधर जाता है लोगों को सुधारता चला जाता है। वो इतराने लगी, कीमत बताई। खादिम ने आकर बताया, सुन्नून मिस्री ने कीमत दे दी। देखो सुधारने के लिए कितने जतन करते हैं बुजुर्गान लोग, अपनी जेब के पैसे खर्च करते हैं, कोई सुधर जाए, किसी की जिंदगी बदल जाए। ले जाकर के खादिम ने दिया, कहा कि सुन्नून मिस्री ने कहा आज की रात आम महफिल नहीं होगी, सिर्फ सुन्नून के लिए तुम खास हो। पैसे वसूल कर लिए। उसने कहा मुझे पैसे से मतलब है, मुझे नहीं पता कि आने वाला कौन है। इशा के बाद अपना हुजरा छोड़ा, उस नचनिया के हुजरे की गाह तरफ गए, कमरे की तरफ गए। पहुंचे, इस तरह मुखातिब हो, बेटी क्या तूने कभी नमाज पढ़ी है? पहली बार किसी की जबान से उसने बेटी सुना, आंख में आंसू आ गए। कहा अब तक तो हम लोगों ने मुझे खिलौना समझा, किसी ने बेटी नहीं कहा मैंने तो कभी नमाज को जाना ही नहीं कि नमाज क्या है। कहा जा गुस्ल कर, अपनी तरफ के कपड़े पहन और फिर पीछे खड़ा कर। कहा देख जैसे मैं करूंगा वैसे तू नहीं करना। कहा मुझे तो कुछ आता भी नहीं, सिवाय नकल के कर क्या सकते हैं। हाथ उठा दिए, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधे, उसने भी नकल की। कुरान तो कुरान में वो तासीर थी कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मौत पर जो रोना नहीं जानती थी वो कुरान सुनकर रो रही थी। कुरान वाले वो होते हैं जो कुरान पढ़ते हैं तो खुद का दिल भी लरसता है, दूसरों का भी लर्जा देते हैं। वरना गुस्ताख का हाल तो ये, आका फरमाते हैं कुरान पढ़ते उनके हलक के नीचे नहीं उतरता, दिल कैसे मुतासिर हो सकता। आपको आवाजें अच्छी लगती है, अल्लाह आवाज नहीं देखता, वो तो दिलों की कैफियत को देखती है। दिल मुतासिर हुआ, रुकू में गए तो वो झुक गई, सजदे में सर रखा, सर काबे की तरफ था, दिल मकीन गुंबदे खजरा की तरफ था। अर्ज किया मौला यहां तक लाना मेरा काम था,
اس کی آگے سنبھالنا تیرے کرم کا کام ہے۔ اگر اب بھی یہ نہ بدلی تو میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب تجھ پہ چھوڑ دیا ہے۔ ندا آئی ذوالنون، یہاں تک تو نے لایا، سر جھکایا تو نچنیا تھی، سر اٹھائے گی تو ہماری ولیہ بن جائے۔ سر اٹھائے زندگی بدل گئی، 2 رکعت نماز نے پیچھے کھڑے رہنے والے کو ولی بنا دیا۔ تم کیسے نمازی بنے؟ 40 دن تک لے کر نکلے، لیکن نبی کا ادب بھی نہ سکھا سکے، ولی کا ادب بھی نہ سکھا سکے۔ ارے یہ کیا نماز ہے جو بے ادب بنا دیتی ہے؟ نماز بے ادب نہیں بناتی، نماز کو ادب سکھایا کرتی ہے۔ وہ نماز اٹھک بیٹھک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جس نماز میں نبی کا ادب نہیں ہے۔ قرآن اس نماز کے لیے کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، نماز پڑھ کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ وہ کون سی نماز ہے جو جہنم میں لے جائے گی؟ نمازی بن کر نبی کی بے ادبی کرنا ہے، ورنہ نماز کا سچا پن تو یہ ہے 2 رکعت میں ذوالنون نے اس کی زندگی بدل دی۔ اور پھر جب سلام پھیرا تو لڑکی غائب تھی، اسی کے گھر سے وہ غائب تھی، طویل عرصہ ڈھونڈا نہیں ملی۔ ایک دن سوئے تو خواب میں دیکھا ذوالنون میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، ذرا جنازے میں شریک ہو جانا۔ پوچھا فتح کیا ہے؟ تو کہا کہ تمہارے مضافات میں ایک پہاڑ ہے، اسی غار میں میرا دوست سو رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پرندے نور کے منڈلا رہے تھے، کپڑا ہٹایا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ مجھے کہا گیا کہ دوست کا انتقال ہو گیا، جنازے میں تم شریک ہونا۔ کپڑا ہٹایا، دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، جو چند دنوں پہلے نچنیا کہلاتی تھی اسی کی لاش پڑی تھی، نور کے پرندے منڈلا رہے تھے۔ کہا اچھا یہ دوست ہے جس کو ہم نے وہاں تک پہنچایا، وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جنازے میں شرکت کر۔ چہرے پہ کپڑا ڈالا، سوچا کہ کفن کو خریدنا ہوگا۔ جب کفن خریدنے بازار گئے اور وہاں لوٹے تو دیکھا کہ لاش نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، ایک چٹھی تھی۔ چٹھی کو اٹھا کر کے دیکھا تو لکھا ہوا تھا جو ہمارے محبوب ہو جاتے ہیں کسی کے کاندھے کا محتاج نہیں بناتے، ہم اس کا انتظام خود کرتے ہیں۔ یہ نماز عاشقوں کی نماز ہے، اس مقام پر پہنچاتی ہے۔ ایسی نماز پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وما علینا